نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے جو قصے سنو لوگوں کے سامنے بیان کرو، یہ گناہ نہیں۔ اور جو شخص قصداً میری طرف سے کوئی بات منسوب کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ حدیث پاک میں علم کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی، کہ میری طرف سے آگے پہنچاؤ، یعنی جو باتیں میں نے آپ کو سکھلائی ہیں، جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں مستند طریقے سے، ان کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ جو علوم آپ کو سکھائے ہیں، آپ تک پہنچے ہیں، ان کو آگے کیا کرو، دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور سیکھ کر آگے لوگوں تک کیا کرو، پہنچاؤ۔ علماء اکرام سے پوچھ کر مستند باتیں سیکھ کر پھر آگے دوسرے لوگوں تک اس بات کو کیا کرو، پہنچاؤ۔ اپنی طرف سے کوئی بات نقل نہ کرو، اور اپنی طرف سے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرو۔ آگے فرمایا ولو آیا، اگرچہ وہ ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آیت سے مراد قرآن مجید کی آیت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اگر وہ تمہیں آتی ہے صحیح، تو آگے دوسرے لوگوں تک اس کو کیا کرو، پہنچاؤ۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، تو ایسی چیز جس کی حفاظت کا ذمہ خود آگے لیا ہے، اس کو پہنچانے کا حکم جب آپ کو دیا جا رہا ہے تو اس کی تبلیغ آپ کے لیے ضروری ہے، تو پھر حدیث کی تبلیغ کیا ہوگی، اس سے زیادہ ضروری ہوگی، اس سے کیا ہوگی، زیادہ ضروری ہوگی۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بات سنیں، جو بھی بات پڑھیں، اس کو علماء کرام سے سیکھ کر ہم آگے کیا کریں، نقل کریں، چاہے بظاہر وہ ایک چھوٹی سی حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے دیکھیں من صمت نجا، یعنی جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب دیکھنے میں تو یہ حدیث بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے معنی اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ بہت کیا ہیں، گہرے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو احادیث جو دیکھنے میں تو گویا وہ الفاظ کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی اور مختصر ہوں، مگر اس کو دوسروں تک کیا کرو، ضرور کیا کرو، پہنچاؤ۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ جس بات کو تم دوسروں تک پہنچا رہے ہو اگرچہ وہ بہت مختصر ہی ہے، مگر کیا پتہ کہ اس سے جس شخص کی طرف تم اس کو پہنچا رہے ہو، جس شخص کو بتا رہے ہو، اس سے اس کی دنیا سنور جائے، اس کا دین بن جائے، اور وہ اس سے ہدایت پا لے، جس کے نتیجے میں پھر نہ صرف یہ ایک شخص کی ہدایت ہوگی، بلکہ وہ آگے اس حدیث کو جن لوگوں کو بتائے گا، وہ بات جو آپ نے اس آدمی کو بتائی ہے دین کی، وہ جس آدمی کو آگے بتائے گا، تو وہ سارا جو ہے ثواب کیا ہوگا، آپ کے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا۔ دوسرا حصہ حدیث کا ہے کہ وحدثوا عن بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل سے کوئی قصہ سنو یا تمہیں ان سے کوئی واقعہ معلوم ہو تو تم اس کو لوگوں سے بیان کر سکتے ہو۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ اس قصے کے اندر جو احکامات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے،
اس لیے کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آ چکی ہے، شریعت محمدی آ چکی ہے، شریعت محمدیہ کا نفاذ ہو چکا ہے، تو اس سے دوسری تمام شریعتیں کیا ہو چکی ہیں؟ منسوخ ہو چکی ہیں۔ لہٰذا شریعت محمدی کو چھوڑ کر دوسری شریعت کے احکام اور اعمال کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور تیسرا حصہ حدیث کا یہ ہے کہ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کیا کرے، جھوٹ بولے، تو وہ اپنا ٹھکانہ کیا کرے؟ جہنم میں ڈھونڈ لے، دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ تو جس شخص کے متعلق یہ فرمایا، تو اس سے بدبخت جو دنیا کی سب سے بڑے صادق اور مصدوق ہستی پر بہتان باندھتا ہے، وہ اسی سزا کا کیا ہے؟ مستحق ہے۔ اس بارے میں جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو علماء کرام کا اس پر متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کسی ایسی بات یا کسی ایسے عمل کی نسبت کرنا جو واقعتاً میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا انسان جو ہے وہ خدا کے سخت عذاب میں کیا کیا جائے گا؟ گرفتار کیا جائے گا۔ اور اب ایک حدیث کے متعلق کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، وہ یہ کہ پچھلے کئی سالوں سے ایک حدیث رمضان کے متعلق چلتی آ رہی ہے ہمارے سوشل میڈیا پر۔ وہ حدیث جو ہی رمضان آتا ہے تو وہ حدیث بہت زیادہ چلتی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ حدیث ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ حدیث لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی بات اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ان جیسی دوسری سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو پہلے آپ اس کی علماء کرام سے تصدیق کر لیا کریں، پھر آگے اس کو دوسروں تک شیئر کیا کریں۔ ایسے ہی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آنکھیں بند کر کے اس کو آگے شیئر نہ کیا کریں۔ اب یہ حدیث جو ہے، اب یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو آگے شعبان ہے، پھر رمضان ہے، تو اب یہ حدیث بہت زیادہ چلنی شروع ہو جاتی ہے، تو لہٰذا خود بھی ان باتوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان باتوں سے بچنے کی دعوت دیں۔ وآخر الدعوات